اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیا توبہ کی امید پر گناہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو توبہ کا مطلب سمجھیں اور پھر گناہ کا بھی مطلب سمجھ لیں، اس کے بعد ہی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب رجوع ہے، رجوع اللہ۔ ایک تو عام طور پہ ہم جو یہ تو ایک غافل معاشرہ ہے اور لوگ جو ہیں دین کے اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہیں، نہ اپنے آپ سے واقف ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور ایک چیز کا مطلب ہماری نظر میں کیا ہے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، توبہ جو ہے رجوع کا نام ہے۔ توبہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، قرآن میں آیت ہے، سورہ ہود میں آپ دیکھ لیں۔ استغفروا ربکم، استغفار کرو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو۔ توبہ کا مطلب آپ رجوع، تابہ، یعنی عربی کا لفظ ہے تابہ، تاب العبد تاب اللہ، دونوں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توبہ کا تابہ کا استعمال ہوتا ہے اور بندے کی طرف بھی۔ تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کی طرف توبہ کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ بندہ متوجہ ہوتا ہے بندگی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یعنی یہ بھی نوٹ کر لیں کہ انسان جو ہے جب زمین پر آتا ہے تو یہ غافل ہوتا ہے، پھر پیغمبر آ کے اس کو اس کی حقیقت بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو یعنی پہلی حالت جو ہے اس کی غافل کی ہوتی ہے، انسان غافل ہوتا ہے، لیکن جب پیغمبر کی دعوت آتی ہے اور تو وہ پیغمبر اسے کہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لو اپنا۔ یعنی پہلے درجے میں انسان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دنیا کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، لیکن پیغمبر اسے یاد دلاتا ہے کہ نہیں، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر لو اور رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ لیکن اس کی مطلب ایک اس میں اور بھی بات ہے کہ توبہ کا تعلق جو ہے وہ انسان کے یعنی مقصد حیات سے بھی ہے۔ اگر ایک انسان اپنے مقصد حیات سے غافل ہے اور اس کا رخ دنیا کی طرف ہے تو اس کی توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر ایک انسان کا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے تو اس کی توبہ کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کی توبہ۔ یعنی ایک شخص دنیا کو مقصود بنائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے یہ غافل رہے تو اس کی توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج کل ہم جو توبہ کا مفہوم کرتے ہیں تو یہ بالکل یعنی اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے اور دنیا ہی کی طرف رخ ہے، اور ہماری تمام زندگی دنیا کے لیے وقف ہے ہماری، تو اس میں توبہ کا کوئی تصور ہے نہیں۔ ہاں، ایک انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی حقیقت کو پہچان لے، اپنے مقصود حیات کو پہچان لے، تو اب اس کی توبہ بنتی ہے، یعنی رجوع بنتا ہے کہ یہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لے، گزشتہ باطل مقاصد سے رجوع کر لے، اس پہ استغفار مانگے، کیونکہ باطل مقاصد کے لیے اگر انسان زندگی گزارے گا تو یہ پھر ناکام ہوگا، لیکن اللہ کو اگر یہ مقصود حیات بنا لیتا ہے اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے غلط مقاصد زندگی سے۔ اس وقت تو ہمارا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہم باطل کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں،
دنیا تو باطل ہے، ختم ہو جانے والی ہے. تو بہت ہی ہمارا برا حال ہے، اور یہ بات سمجھانا بھی مجھے کچھ بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ یہ غافل معاشرہ ہے، غافل لوگ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں جبکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ مسلمان ہیں حقیقت میں، نہ ایمان ان کے دل میں ہے. تو بس یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، پھر سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ 2-4 منٹ کی تو بات نہیں ہے کہ میں آپ کو تمام باتیں بتاؤں. بہرحال کوشش کرتا ہوں. اصل جو ہے رجوع اللہ ہے، کہ انسان اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیر دے اور کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں یکسو ہوں. ہم تو اگر آج یکسو ہیں تو ہم دنیا کے لیے یکسو ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال پہلی جو رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، باطل مقاصد زندگی سے، باطل مقصد سے. تو اس کے بعد جو ہے جب آپ رجوع کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کے قائل ہو جاتے ہیں، اور آپ عہد کرتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کے کہ آئندہ زندگی میں نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. جب آپ یہ عہد کر لیتے ہیں اپنے اللہ سے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد جو ہے اب کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ گناہ کی روش اختیار کریں، کیونکہ آپ نے تو توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اب گناہ کا کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں یا گناہ. اور گناہ کی بھی میں تھوڑی سی آپ کو وہ بتا دوں کہ گناہ ہے کیا. اصل جرم اور گناہ یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیں، دنیا کی دنیا کو اصل حقیقت جانیں، اور دنیا کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں، دنیا کو مقصود حیات بنا لیں، اور دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھ لیں. اور اپنے حقیقت سے اگر آپ غافل ہو جائیں اس مرحلے پہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ پھیر کے آپ ظاہر کی طرف رخ کر لیں، تو آپ کی جو بھی زندگی گزرے گی وہ ہر کام آپ کا گناہ ہے، چاہے آپ نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو، چاہے آپ روزہ ہی کیوں نہ رکھ رہے ہو، کیونکہ آپ کا تو رخ ہی بدل گیا. آپ کی زندگی کی نیت اللہ ہے ہی نہیں، آپ اس کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خطا ہے، گناہ ہے یہ، بلکہ جرم ہے، اور یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. گناہ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. گناہ جو ہے اس کا تصور ہوتا ہے اس کے ساتھ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، مشرک سے گناہ نہیں ہوتا، کافر سے گناہ نہیں ہوتے. اس کی تو ساری زندگی کفر پر مشتمل ہے، مشرک کی تو ساری زندگی شرک پہ مشتمل ہے، چاہے وہ اس میں اچھے کام کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے وہ سارے شرکیہ اعمال ہیں. تو ہماری جو زندگی ہے تو وہ تو چونکہ اس میں للہیت نہیں ہے، زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، نہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے. تو اب تو آپ کی ساری زندگی ضائع ہو رہی ہے. آپ کوئی اچھا کام بھی کریں تو وہ بھی ضائع ہونے والا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی. اللہ آپ کی نہ منزل ہے نہ آپ بنانا چاہتے، تو آپ کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور یہ سب باقی ماندہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ جرم پہ مشتمل ہوگی، چاہے وہ آپ اچھے کام بھی کیوں. بظاہر ہم تو ایک غافلوں کا ٹولہ ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے. تو دیکھیں، توبہ اور گناہ، اس پہ میں آج بات کر رہا ہوں. گناہ دیکھیں، گناہ مومن سے سرزد ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، جس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جس کا معبود اللہ ہوتا ہے، جس کا مقصود اللہ ہوتا ہے، جس کا محبوب اللہ ہوتا ہے، وہ مومن ہے. ہاں، اس سے گناہ ہو سکتا ہے،
اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور اس سے یعنی بھول ہو سکتی ہے۔ قصداً عمداً گناہ کرنا اور اس روش پر قائم رہنا یہ مومن کی صفت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس پر قائم نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ تو اگر آپ گناہ پہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں ابھی تو گناہ کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا اور پھر کسی مرحلے پہ میں پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ اگر آپ گناہ پر اصرار کر رہے ہیں یہ سرکشی ہے اور یہ بغاوت ہے۔ اور اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی جس کا آپ کو وقت معلوم نہیں ہے تو پھر آپ ناکامی کی حالت میں جائیں گے۔ دیکھیں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ توبہ کی امید پر گناہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا موت کا وقت کب ہے، کس وقت موت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اگلے دن آپ کو موت آ جائے، آپ نے مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ یار مہینے بعد میں توبہ کر لوں گا، تو ہو سکتا ہے وہ مہینے کی بجائے کل ہی آپ کو موت آ جائے، آپ مر جائیں، تو پھر آپ کب کریں گے توبہ؟ اچانک موت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ بالکل آ سکتی ہے، اچانک آپ مر سکتے ہیں۔ موت کے لیے تو ایک بہانہ چاہیے۔ آپ جا رہے ہیں بازار میں، پیچھے سے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی، آپ کا بیٹا جو ہے باہر نکل کے گر گیا، آپ کو توبہ کی وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے مطلب غلطی ہے۔ اگر کوئی توبہ کی امید پر گناہ کر رہا ہے یا گنجائش چاہتا ہے، گنجائش کوئی نہیں ہے، توبہ کرنی ہے تو کر لیں، نہیں کرنی تو نہ کریں۔ اسی پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔